الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، جسے ہم اور آپ عمر عزیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، جسے ہم عمر کہتے ہیں، جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ہوتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے جملہ نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو عمر ہے، یہ جو زندگی ہے، جسے ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ زندگی 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کی زندگی بہت طویل اور ابد الآباد ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، ازلی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن انسان ابدی ضرور ہے۔ انسان کا وجود جب سے ہوا ہے، اس کے بعد سے انسان کو ختم ہونا نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، البتہ اس کے منازل، اس کے مستقر، اس کے مقامات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو الست عہد کے ذریعے انسان کے ارواح کو خطاب کیا گیا، وہ انسان کی زندگی کا آغاز تھا۔ یہ ایک الگ زندگی تھی۔ اس زندگی کے بعد انسان دوسری زندگی میں منتقل ہوا، جسے رحم مادر کہتے ہیں۔ رحم مادر کے تمام مراحل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ایک نطفے سے خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس سے گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس میں ہڈیاں لگ گئیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت تصویر بنائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ ایک الگ زندگی ہے جو رحم مادر کے اندر انسان گزارتا ہے۔ اس زندگی کے بعد انسان اس عالم عنصری کے اندر آ جاتا ہے۔ یہی انسان کا مکلف اور انسان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات پر عمل کرنے کی زندگی ہے، اس کو عالم عنصری کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں زندگی کا یہ جو حصہ ہے، یہ امتحان ہے۔ حقیقی زندگی تو یہ نہیں ہے، یہ بھی انسان کی من جملہ زندگیوں میں سے ایک مختصر سا مستقر ہے، ایک مقام ہے، ایک ٹھکانہ ہے، جہاں چند دن تک انسان نے رہنا ہے۔ اور مرادر منزل جانا چمن عیش چو اردم، جرس فریاد می دارت کے بربندید محملہ۔ اس محبوب کے منزل خانے میں کسی کو چین اور قرار نہیں ہے۔ ہر شخص کا تابوت اس کے سواری پر رکھا ہوا ہے کہ گھنٹیاں بج رہی ہیں، کاروان میں سواریاں آ رہی ہیں، ہر سواری کے اوپر میرا تابوت رکھا ہوا ہے کہ کب میرا تابوت پہنچے گا اور مجھے اس میں رکھا جائے گا۔ تو یہ زندگی ہے جسے عالم عنصری کہتے ہیں۔ اس زندگی میں انسان، اللہ تعالیٰ نے مختلف عمریں رکھی ہیں، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی لڑکپن میں جاتا ہے، کوئی جوانی میں جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ یہ زندگی ہے، اور اس کے بعد یہ عالم عنصری کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تو ایک نئی زندگی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ عالم برزخ کی زندگی ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ یہ بھی ایک زندگی ہے۔ اس زندگی کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں اس زندگی کی طرف جس کو محشر کا میدان کہتے ہیں۔ حشر بھی ایک زندگی ہے، اس میں کتنے سال رہیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ اور اس کے بعد فیصلہ ہے جنت اور جہنم کا، اور جنت اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں لائیں گے اور اس کو ذبح فرمائیں گے، ہمیشہ کے لیے موت ختم ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری جو زندگی ہے یہ بڑی طویل اور بڑی ابد الآباد زندگی ہے۔ یہ وہ مختصر زندگی نہیں ہے جسے ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ یہ تو ان تمام زندگیوں میں سے ایک قسم ہے جس کو عالم عنصری کی زندگی کہتے ہیں۔
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اتنی طویل اور ابدالآباد زندگی ہے، اتنا طویل سفر ہے، ہر سفر کے لیے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں سے کہیں سفر کرنے کے لیے نکلوں، کوئی مجھ سے پوچھے آپ کیوں سفر کر رہے ہیں، اور میں کہوں کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، تو دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بے وقوف نہیں۔ اتنی طویل اور ابدالآباد زندگی گزارنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مقصد نہیں دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی نصب العین نہیں دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی منزل نہیں رکھی۔ میرے محترم بھائی اور دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نصب العین دیا ہے، لیکن وہ نصب العین کیا ہے؟ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے اپنے نصب العین کی ترجیحات کو منتخب کرتا ہے۔ مثلا ہم بحیثیت انسان، ہم اپنا اگر نصب العین رکھیں تو کیا رکھیں اس طویل اور ابدالآباد زندگی کے لیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نصب العین روٹی ہے، کھانا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، روٹی اور کھانا یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال رہیں گے، اس کے بعد جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ عملہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل، اور آپ نے فرمایا فیرجع اثنان، دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، اس کے گھر والے بھی لوٹ جاتے ہیں اور اس کا مال بھی لوٹ جاتے ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، آپ نے فرمایا ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس کا عمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ روٹی کوئی مقصد نہیں ہے، روٹی کا مقصد انسان کے سانس کی ڈوری کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ تو اب اتنی طویل اور ابدالآباد زندگی جو عہد الست سے لے کر میدان محشر تک اتنی طویل اور ابدالآباد زندگی ہے، کیا اس کے لیے روٹی مقصد بن گیا؟ نہیں، روٹی مقصد نہیں بنا۔ تو اس طویل اور ابدالآباد زندگی کے لیے اور کیا مقصد ہے؟ اس کے لیے مقصد ہم عزت کو بنائیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی عزت بھی عارضی ہے، یہ بھی عزت منصب، کرسی، حسن، جمال اور جوانی کی وجہ سے۔ جب تک یہ چیزیں ہیں تو آپ کی عزت ہے دنیا کے اندر، اور یہ دنیا کی عزت ہے ہی کیا؟ یہ دنیا کی عزت عارضی ہے، یہ دنیا کی عزت فانی ہے۔ اس دنیا کی عزت کی حیثیت یہ ہے کہ چند دن پہلے پبلک آپ کے گلے کے اندر پھولوں کا ہار ڈالتی تھی، تو چند دن کے بعد یہی پبلک آپ کے گلے کے اندر جوتوں کا ہار ڈالے گی۔ یہ دنیا کی عارضی عزتیں ہیں، یہ دنیا کی فانی عزتیں ہیں۔ تو عزت کا بھی کوئی لینا دینا نہیں۔ 50-60 سال کی زندگی میں اگر آپ اسی عزت کے حصول کے لیے اگر کوشاں ہیں کہ مجھے عزت مل جائے اور اسی کو اپنا نصب العین بنائیں، فإن العزت للہ وللرسول، حقیقی عزت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ملے، حقیقی عزت وہ ہے جو آسمان سے زمین تک آ جائے۔ یہ جو زمین پر عزتیں ڈھونڈتے ہیں، جو زمین پر اپنے وقار اور تمکنت کے نعرے لگاتے ہیں، وہ سب عارضی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نہ عزت نصب العین بن سکتا ہے، اور نہ یہ روٹی نصب العین بن سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کی نصب العین کوئی اور چیز ہے، اور وہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کا مفہوم بڑا طویل ہے۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا کہ دن رات نمازیں پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو۔ نہیں، انسان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن سکتا ہے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کرے، تو اس کی تجارت بھی عبادت، اس کی زراعت بھی عبادت، اس کی سیاست بھی عبادت، اس کی حکومت بھی عبادت۔ زندگی کا ہر قدم جو میرے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، وہ سب کی سب عبادت بن جاتی ہے۔ آپ نے بیوی سے محبت سے بات کی، وہ بھی عبادت۔ آپ نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی عبادت۔ آپ نے رستے میں چلتے ہوئے کسی کانٹے کو، کسی پتھر کو، کسی شیشے کو اٹھا کر پھینک دیا، وہ بھی عبادت۔ آپ نے چلتے ہوئے کسی مومن بھائی کو سلام کیا، وہ بھی عبادت۔ آپ نے بشاشت قلب کے ساتھ اور اپنے چہرے کی روشنی کے ساتھ لوگوں سے ملاقاتیں کی، وہ بھی عبادت۔ آپ اپنے دکان میں بیٹھے، اپنے دکان کے ترازو کے
سارے چیزیں برابر کر دی اور عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے تجارت کی، وہ بھی عبادت۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ انسان کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔